ہم معجزات پر یقین رکھتے ہیں اور یقین سے معجزے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ایسی صورتحال میں آنے کے بعد کامیاب ہوئے ہیں۔ ناظرین، پروگرام ہڈن ٹروتھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن خان۔ یہ پاکستان کے نائب کپتان شاداب خان تھے، جو پاکستان کے جنوبی افریقہ کے خلاف اہم میچ سے قبل میڈیا سے بات کر رہے تھے اور ایک بار پھر ایک ایسی صورتحال کا تذکرہ کر رہے تھے جس میں پاکستانی ٹیم ایک ICC ایونٹ میں پھنس چکی ہے۔ پاکستانی ٹیم کی یہ روایت خاصی پرانی ہے کہ جب وہ کسی ٹورنامنٹ پہ برا آغاز کرے تو پھر اچانک ایسے ہوش میں آتا ہے اور پھر ٹیم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم پاکستان کی گزشتہ 3 میچوں پر نظر ڈالیں تو قومی ٹیم کی ناقص فیلڈنگ اور بالنگ اور بینچ پر بیٹھے متبادل کھلاڑیوں کو دیکھ کر ایسا ہرگز نہیں لگتا کہ یہ ٹیم اس صورتحال کو تبدیل کر پائے گی، لیکن سوال یہ ضرور بنتا ہے کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے۔ ورلڈ کپ شروع ہونے سے لگ بھگ 5 ماہ قبل پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پاکستان میں کھیلی جانے والی 5 میچوں کی ون ڈے سیریز میں شکست دی تھی۔ اس سیریز میں پاکستان کے لیے سب فخر زمان نے 3 لگاتار سنچریاں سکور کی تھیں اور پلیئر آف دی سیریز قرار پائے تھے، جبکہ حارث رؤف، نسیم شاہ اور اسامہ میر خاص طور پر نمایاں رہے تھے۔ کپتان بابر اعظم بھی اچھی فارم میں تھے اور سیریز میں 2 نصف سینچریاں اور 1 سینچری بنا چکے تھے۔ سیریز کے اختتام تک پاکستان کے 3 بلے باز ICC ون ڈے رینکنگ میں ٹاپ 5 میں تھے اور پاکستان ٹیم درجہ بندی میں سر فہرست آ چکی تھی۔ تو پھر گزشتہ 5 ماہ میں ایسا کیا ہوا کہ بظاہر ہر شعبے میں بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹیم انڈیا جا کر بالنگ اور فیلڈنگ میں خاص طور پر بری طرح ناکام دکھائی دی؟ ورلڈ کپ کا سال عموماً ویسے ہی عام ہوتا ہے اور جیسے کسی سیاسی جماعت کے لیے الیکشن کا سال۔ اس سال کے دوران عموماً دنیا بھر کی ٹیمیں ان 15 کھلاڑیوں کے اسکواڈ کو حتمی شکل دیتی ہیں جو کرکٹ کا سب سے اہم ٹورنامنٹ کھیلے گا۔ تاہم پاکستان کرکٹ کے لیے یہی ورلڈ کپ کا سال عموماً بورڈ کی سطح پر سب سے زیادہ تبدیلیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران پہلے رمیز راجہ کی جگہ نجم سیٹھی کو چیئرمین بنایا گیا اور پھر عین ورلڈ کپ سے چند ماہ قبل ذکا اشرف کو چیئرمین لگا دیا گیا۔ اسی دوران بابر اعظم کی کپتانی پر نظر ثانی کے بارے میں بھی تنازع بنایا جا رہا تھا۔ شان مسعود، جنہوں نے رواں سال کے آغاز میں 4 سال تک کوئی ون ڈے نہیں کھیلا تھا، اچانک بطور نائب کپتان ٹیم میں شامل کر لیے گئے۔ یہی نہیں، مارچ میں افغانستان کے ساتھ T20 سیریز سے قبل شاہین آفریدی کو کپتان بنانے کی بھی افواہیں گردش کر رہی تھیں، جس کے بعد شاہین کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بابر اعظم اور رضوان کے ساتھ ایک تصویر پوسٹ کی گئی جس سے بظاہر بابر اعظم کی حمایت کی گئی اور نجم سیٹھی ایک YouTube چینل پر صحافی وحید خان کو انٹرویو میں کہا تھا انہوں نے کہ ان کے لیے اعداد و شمار بہت اہمیت رکھتے ہیں اور اگر بابر اعظم اچھا پرفارم کریں گے تو انہیں کپتان برقرار رکھا جائے گا، ورنہ آپ سمیت دیگر صحافی ان کی کپتانی پر سوال کریں گے۔ بورڈ چیئرمین کی جانب سے ایسا بیان یقیناً کسی بھی کپتان پر دباؤ بڑھاتا ہے اور بابر اعظم جو پہلے ہی انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے ہارنے کے باعث دباؤ میں تھے، انہوں نے اگلے کئی میچوں کے لیے ٹیم میں زیادہ تبدیلیاں نہ کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس کا خمیازہ پاکستان کو ورلڈ کپ سے پہلے کھلاڑیوں کے آؤٹ آف فارم ہونے اور زخمی ہونے کے بعد بھگتنا پڑا اور جب بینچ پر متبادل کھلاڑی موجود ہی نہیں تھے۔ تاہم اس انٹرویو میں انہوں نے ایک اہم انکشاف یہ بھی کیا تھا کہ نیوزی لینڈ سیریز سے قبل جب انہوں نے ذمہ داری سنبھالی تھی تو عبوری سلیکشن کمیٹی، جس کی سربراہی شاہد آفریدی کر رہے تھے، قومی ٹیم میں تبدیلیوں کے علاوہ کپتان کو بھی تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد شاہد آفریدی کی جانب سے جاری بیان میں وضاحت کی گئی کہ نجم سیٹھی کی جانب سے دیے گئے بیان میں ان کے بارے میں بات نہیں کی گئی تھی۔ اس ساری صورتحال میں نہ صرف پاکستان نے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کسی کو آرام نہیں دیا بلکہ افغانستان کی سیریز اور ایشیا کپ میں بھی زیادہ تبدیلیاں نہیں کی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب نسیم شاہ زخمی ہوئے تو ان کا متبادل حسن علی سامنے آئے جو 1 سال سے ٹیم کے ون ڈے پلانرز میں نہیں تھے۔ اسی طرح فخر زمان کے آؤٹ آف فارم ہونے کے بعد عبداللہ شفیق کو ایشیا کپ کے آخری میچ میں چانس دیا گیا اور سعود شکیل کو ورلڈ کپ سے پہلے بالکل بھی موقع نہیں دیا گیا۔
یہ تینوں کھلاڑی اب تک ورلڈ کپ میں قدرے بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے ہیں اور اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی بالنگ اور فیلڈنگ دونوں ہی بہت ناقص رہی ہے۔ اس کی وجہ واضح طور پر پاکستانی کھلاڑیوں میں تھکاوٹ کے آثار بھی ہیں، اور جو ایک تھکا دینے والا ایشیا کپ شیڈیول اور سری لنکا میں ہبس اور گرمی میں کھیلی جانے والی لنکا پریمیئر لیگ اور افغانستان کے خلاف سیریز کے باعث ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بالرز نے پہلے سری لنکا میں جولائی میں 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی، جس میں نسیم شاہ اور شاہین آفریدی دونوں موجود تھے۔ اس سے پہلے کھلاڑیوں نے امریکہ میں میجر لیگ کرکٹ نامی T20 ٹورنامنٹ اور کینیڈا گلوبل T20 لیگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر کھلاڑی انٹرنیشنل کرکٹ کی غیر موجودگی میں بھی ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے تیاری کی بجائے T20 لیگز کھیل رہے تھے۔ یہ کانٹریکٹ ظاہر ہے کئی ماہ پہلے کیے جاتے ہیں، اور یہاں اصولاً پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، جو نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جب اسکواڈ کی سلیکشن کا موقع آیا تو کپتان بابر اعظم کی جانب سے انہیں کھلاڑیوں پر بھروسہ کیا گیا، اور جو ایک عرصے تک ٹیم کے ساتھ موجود تھے، حالانکہ وہ حالیہ عرصے میں آؤٹ آف فارم تھے۔ سن 2019 کے ورلڈ کپ سے اس سال 15 جولائی تک پاکستان نے صرف 27 ون ڈے کھیلے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس بار ٹیم کمبینیشنز کا استعمال نہیں کیا جا سکا اور توجہ T20 پر رہی۔ اس کے علاوہ متعدد کھلاڑی ایک ساتھ ہی آؤٹ آف فارم ہوئے ہیں، جن میں سرفہرست پاکستان کے بالرز ہیں۔ اسپنر محمد نواز اس سال اپریل تک عمدہ فارم میں تھے اور پاکستان کو مڈل اوورز میں وکٹیں لے کر دے رہے تھے۔ رواں برس اپریل سے پہلے کھیلے گئے 11 ون ڈے میچوں میں ان کی اوسط 21 کی تھی، جبکہ اس کے بعد 21 کھیلے جانے والے میچوں میں ان کی اوسط 88 کی ہے۔ شاداب خان جو انجریز کا شکار رہے ہیں، خود کو ون ڈے کرکٹ میں بطور بولر منوانے میں ناکام رہے ہیں، اور تبھی ان کی جگہ اسامہ میر کو بیک اپ کے طور پر کھلایا گیا اور انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں اچھا پرفارم بھی کیا۔ تاہم انہیں بعد میں ورلڈ کپ سے پہلے میچوں میں چانس نہیں دیے گئے جو سمجھ سے بالاتر تھیں۔ شاہین آفریدی بھی آغاز کے میچوں میں اپنی بہترین فارم میں دکھائی نہیں دیے اور حارث رؤف بھی بہت مہنگے ثابت ہوئے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ورلڈ کپ کے باقیہ میچوں میں بھی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے یا وہ سوئچ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں گے، جو عموماً ایسے موقعوں پر ماضی کی پاکستانی ٹیم ڈھونڈ پاتی ہیں اور جس کا ذکر شاداب خان کر رہے تھے۔